حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا اور معاویہ کا خدا ایک ہے، میرا اور معاویہ کا نبی ایک ہے، میرا اور معاویہ کا قرآن ایک ہے، میرا اور معاویہ کا دین یعنی اسلام ایک ہے، ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، میرا ان کے ساتھ اختلاف وہ قصاص عثمان پر ہے، اسلام اور کفر کا نہیں۔ یہ تو رائے تھی سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی۔ اب ایک رائے حضرت امیر معاویہ کی، حضرت سیدنا علی کے متعلق سمجھیے کہ جس وقت یہ اختلاف ہو رہا تھا تو اس وقت رومی سلطنت کے سربراہ نے اس کو موقع سمجھا کہ مسلمان شاید آپس میں لڑ رہے ہیں تو میں ان کی آپس کی لڑائی سے فائدہ اٹھاؤں، تو اس نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پر حملہ کرنے کی گویا جسارت کی اور اس یہ خبر بھیجی۔ جب اس کا پتہ حضرت امیر معاویہ کو چلا تو سیدنا امیر معاویہ نے جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی حمایت میں یہ جملے ارشاد فرمائے اور روم کے بادشاہ کو لکھا کہ اے رومی کتے سن، اگر تو نے سیدنا علی ابن ابی طالب پر حملہ کرنے کی جسارت کی اور ان کے سلطنت پر ان کی فوج پر چڑھائی کی تو اس کی فوج کا، سیدنا علی کی فوج کا پہلا سپاہی معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا جو تجھ پہ حملہ کرے گا۔ یہ ہمارے آپس کے بھائیوں کے، مسلمانوں کے باہمی معاملات ہیں، اس میں تو اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو میں تیرے دانت کھٹے کروں گا۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے متعلق ان کی رائے یہ ہمیں سبق بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کا احترام ضرور کرنا چاہیے، ان کے آپس کے اختلافات کو مجھے اور آپ کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، آج کی مختصر سی گفتگو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہے۔ پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو والسابقون میں شامل ہیں، نہ اولون میں شامل ہیں، نہ مہاجرین میں شامل ہیں، نہ انصار میں شامل ہیں۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر یا اس سے کچھ برس پہلے ایمان لائے اور یہ پہلے لوگ سب پہلے گزرے ہیں جن میں سابقون، اولون، مہاجرین، بدری، احد والے، یہ سب طبقات اور جن کو جتنے اعزازات ملے ہیں یہ پہلے کے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد آئے، لیکن یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ تمام اصحاب رسول سیدنا حضرت ابوبکر اور حضرت علی سے لے کر آخری صحابی تک جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور آپ کی محفل میں چند لمحے بیٹھا، ایمان قبول کیا اور اسی ایمان پر اس کی موت آئی، تو وہ پوری کائنات کے ولیوں سے، غوثوں سے، ابدال سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے اکرمو اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنی جماعت صحابہ کے متعلق کہ میرے جانے کے بعد ان کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ من احبہم فبحبی احبہم، ان سے محبت میری محبت کی وجہ سے، ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم، جس کو ان سے بغض و عداوت ہے وہ در حقیقت میرے ساتھ اسے بغض و عداوت ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند زندگی کے اہم خصوصیات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے بڑی عداوت رکھی، بہت اختلاف رہا، انتہائی مختلف جنگوں پر لڑائیاں رہیں۔ بدر میں ابو جہل مارا گیا تو اس کے بعد جناب ابو سفیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے اور فتح مکہ پر مسلمان بھی ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے والد بزرگوار تھے، یہ حضور کے مقابلے میں تو آئے، لیکن جناب امیر معاویہ کسی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالمقابل یعنی آپ کے آمنے سامنے نہیں آئے، بلکہ آپ کی عظمت، آپ کے تقدس کا لحاظ رکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے حج فرمایا اور آپ کو پتہ ہے کہ احرام سے فارغ ہونے کے لیے
ضروری ہے کہ آدمی سر کے بال منڈواتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام یہ خدمت حضرت سیدنا امیر معاویہ سے لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ کے لیے کافی دعائیں کی۔ ان میں سے ایک معروف دعا ہے کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہم علمہ الکتاب وعلمہ الحساب، اے اللہ اس کو علم کتاب عطا کر، اس کو علم حساب عطا کر، اور قیامت کے دن وقع من العذاب، اور جہنم کے عذاب سے اسے محفوظ فرما۔ حضرت امیر معاویہ کے متعلق ایک دعا ہے کہ اللہ اس کو زمین پر شہروں کی حکومت عطا کر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وحی کی کتابت پر بھی معمور فرمایا۔ جو صحابہ کرام حضور کی زندگی میں کتابت وحی کرتے تھے، یعنی قرآنی احکامات اترتے حضور لکھواتے یا اپنے ارشادات آپ لکھواتے، تو ان کے لیے جن صحابہ کو متعین کیا ہوا تھا ان میں سے ایک سیدنا حضرت امیر معاویہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ یہ اوائل میں اسلام لے آئی تھیں، پھر ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئیں، اور پھر وہاں پر یہ بیوہ ہوئیں، اور شاہ حبشہ نے ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بہت پیار کرتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ بہن اور بھائی کی آپس میں کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو ایک موقع پر حضور نے فرمایا معاویہ تمہیں بہت پیارا ہے، تو بہن نے کہا اللہ کے محبوب جتنا کوئی بھائی کسی بہن کو پیارا ہوتا ہے معاویہ مجھے اتنا ہی پیارا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا جیسے تمہیں پیارا ہے ایسے معاویہ مجھے بھی پیارا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف لوگوں میں عام طور پر جب ہوتا ہے تو ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، معاویہ کون؟ جو یزید کا باپ تھا۔ حالانکہ یہ بات نہیں، کسی کے جب تعارف شروع کیا جاتا ہے تو ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق کا ابتدا سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان کیسے لائے، پھر حضور سے تعلق، حضور سے محبت، حضور سے دوستی، حضور کے ساتھ رفاقت، پھر اس طریقے سے حضرت عمر کا تعارف، حضرت عثمان کا، سیدنا علی کا بھی بچپن میں حضور کی گود میں رہے، پھر آپ نے پالا پوسا، پھر اس طریقے سے مختلف مقامات پر انہوں نے دین اسلام کی خدمتیں سر انجام دی، پھر حضور کے خاندان میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دی، تو ابتدا سے تعارف ہوتا ہے۔ تو امیر معاویہ کا سب سے پہلا تعارف تو یہ ہے کہ حضور کے ایک صحابی جلیل القدر صاحب ہی ہیں۔ دوسرا تعارف یہ ہے کہ کاتب وحی ہیں۔ تیسرا تعارف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ ایک اہم تعارف حضرت امیر معاویہ کا یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے گورنر، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے عہد خلافت میں حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی، ان کا نام بھی یزید تھا، یزید ابن ابی سفیان، یہ صحابی رسول ہیں۔ یہ وہ یزید نہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا جو سبب بنا، وہ یزید ابن معاویہ ہے۔ میں یزید ابن ابی سفیان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ صحابی رسول تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو گورنر بنایا، حضرت عمر کے دور میں ان کی وفات ہو گئی، اور جب وفات کی اطلاع ملی تو حضرت عمر بن خطاب باقاعدہ ابو سفیان کے گھر آئے اور آ کر یہ خبر بھی دی اور تعزیت بھی کی، اور پھر فرمایا کہ میں نے اس یزید ابن ابی سفیان کی جگہ پر میں نے حضرت عمر سیدنا معاویہ کو شام کا گورنر بنایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ، حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں، پھر حضرت عثمان ابن عفان کے دور میں، پھر سیدنا علی ابن ابی طالب کے عہد خلافت میں، ان تمام ادوار میں یہ گورنر رہے، جو عرصہ تقریباً 22 سال ان کی گورنری کا زمانہ ہے۔ پھر جناب سیدنا حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان ایک صلح ہوئی، اور اس صلح کے بعد پھر بلا شرکت غیر 19 سال 3 مہینے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری ملت اسلامیہ کے، بلاد اسلامیہ کے حکمران تھے، اور آپ پوری اسلامی مملکت کے جو 65,50,000 مربع میل پر محیط تھی، اس کے خلیفہ تھے اور اس کے حکمران تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دور وہ آیا ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ان کے دور خلافت میں ایک اختلاف ان دونوں بزرگوں کے درمیان تھا، جس میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اپنا ایک موقف، اپنی ایک رائے
اور یعنی عنوان رکھتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ کی اپنی ایک رائے تھی، اس پر ایک اختلاف ہوا، اور وہ تھا قصاص عثمان کے حوالے سے۔ حضرت معاویہ کا موقف تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا موقف یہ تھا کہ حکومت کا استحکام ہو اور پھر ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور پھر ان سے انتقام لیا جائے، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت علی چونکہ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، حالات کی نزاکت کو وہ بہتر سمجھتے تھے۔ القصہ مختصر یہ، اس دوران ان کے درمیان ایک لڑائی ہوئی، اور ان لڑائیوں میں یہاں یہ بات جو سامنے رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اختلاف اور لڑائی تو بے شک ہوئی، لیکن ہمارے لیے دونوں صحابی ہیں، احترام دونوں کا ہے۔ عظمت اور فضیلت اور تقدس جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا اس درجے کا نہیں، من حیث صحابی ضرور احترام ہے، لیکن سیدنا علی کے اس تقدس کے مقابلے میں ان کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے متعلق جو رائے قائم کی، ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے حضرت امیر معاویہ کے متعلق وہی رائے قائم کرنی چاہیے، اور وہی اپنا ان کے متعلق نظریہ اور عقیدہ اور ان سے محبت اور ان کے متعلق اپنا عقیدہ بنانا چاہیے جو سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، میرا اور معاویہ کا خدا ایک ہے، میرا اور معاویہ کا نبی ایک ہے، میرا اور معاویہ کا قرآن ایک ہے، میرا اور معاویہ کا دین یعنی اسلام ایک ہے، ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، میرا ان کے ساتھ اختلاف وہ قصاص عثمان پر ہے، اسلام اور کفر کا نہیں۔ یہ تو رائے تھی سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی۔ اب ایک رائے حضرت امیر معاویہ کی، حضرت سیدنا علی کے متعلق سمجھیے کہ جس وقت یہ اختلاف ہو رہا تھا تو اس وقت رومی سلطنت کے سربراہ نے اس کو موقع سمجھا کہ مسلمان شاید آپس میں لڑ رہے ہیں تو میں ان کی آپس کی لڑائی سے فائدہ اٹھاؤں، تو اس نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پر حملہ کرنے کی گویا جسارت کی، اور اس یہ خبر بھیجی۔ جب اس کا پتہ حضرت امیر معاویہ کو چلا تو سیدنا امیر معاویہ نے جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی حمایت میں یہ جملے ارشاد فرمائے، اور روم کے بادشاہ کو لکھا کہ اے رومی کتے سن، اگر تو نے سیدنا علی ابن ابی طالب پر حملہ کرنے کی جسارت کی اور ان کے سلطنت پر، ان کی فوج پر چڑھائی کی، تو اس کی فوج کا، سیدنا علی کی فوج کا پہلا سپاہی معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا جو تجھ پہ حملہ کرے گا۔ یہ ہمارے آپس کے بھائیوں کے، مسلمانوں کے باہمی معاملات ہیں، اس میں تو اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو میں تیرے دانت کھٹے کروں گا۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے متعلق ان کی رائے یہ ہمیں سبق بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کا احترام ضرور کرنا چاہیے، ان کے آپس کے اختلافات کو مجھے اور آپ کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں۔ پھر یہ کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد تمام حضرت امیر معاویہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مصالحت کی۔ یاد رکھیے جناب سیدنا حسن سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے فرزند ارجمند ہیں، بڑے صاحبزادے ہیں، سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، شبہ النبی ہیں، حضور کے لاڈلے اور پیارے ہیں، اور وہ امیر معاویہ سے ملت اسلامیہ کی وحدت کے لیے کٹھے بیٹھ کر ایک صلح نامہ طے کرتے ہیں اور آپس میں صلح کرتے ہیں، اور پورے کا پورا اقتدار امیر معاویہ کے سپرد کرتے ہیں، جس کی پاداش میں بخت لوگوں نے، نا خلف اور بے دین لوگوں نے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر تنقید کی اور انہیں کہا انت عار المؤمنین انت مذل المسلمین، تو نے ہمیں ننگا کر کے رکھ دیا، تو نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا، تو نے ہمارے دشمن امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی، جبکہ سیدنا حضرت حسن کی اس صلح پر رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان ابن صالح، میرا یہ نیک بیٹا یعنی جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ وہ ہے جو مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو اس سے ایک اور لفظ ثابت ہوا اس جملے سے کہ دونوں گروہ مسلمان ہوں گے، خواہ وہ حضرت علی اور حسن کا گروہ ہو یا جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہو، ان دونوں میں صلح کا کردار جناب سیدنا حسن نے کیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے یہ جو 19 سال 20 مہینے حکومت کی، اس میں اللہ کے نبی کی بہت ساری بشارتوں میں سے 2 بشارتوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا بحری لشکر جو بحری سفر کرے گا
اور سمندروں میں کے ذریعے سے جا کر دین اسلام کی دعوت دے گا، اللہ اس کو پر جنت کو واجب فرمائیں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ کی گورنری میں یہ بحری بیڑا تیار ہوا، اور یہ بہت بڑا اسلامی بحری بیڑا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اسلامی فتوحات بہت بڑی ہوئی۔ 65,50,000 مربع میل تک اسلام پھیلا، اور آپ حیران ہوں گے کہ ایران آپ کے افغانستان میں کابل اور پاکستان کے شہر پشاور تک اسلامی فوجیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں وہاں تک پہنچی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر امیر معاویہ کو اسلام سے نکال دیا جائے، یا یہ کہ ان کے عہد خلافت کو اور ان کے زمانہ حکومت کی فتوحات کو نکال دیا جائے، تو پھر اسلام عرب کی دھرتی تک یا تھوڑا سا باہر دائیں بائیں مختلف علاقوں تک پہنچتا ہے، لیکن امیر معاویہ نے آدھی دنیا سے بھی زیادہ حکمرانی کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں بڑے کام لیے۔ ایک بات ان میں یہ بھی کہ بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ نے تیار کیا تھا، اور جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور آپ نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کا تذکرہ ام حرام کے سامنے کیا تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور میری جماعت یعنی میرے صحابہ وہ سمندروں میں گئے ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے دین اسلام کی فتح کے لیے وہ کام کریں گے، اور اسلامی سلطنت میں بہت سارے علاقے آئیں گے۔ اور بی بی نے دعا کے لیے کہا کہ اللہ کے نبی میں بھی اس میں شامل ہوں تو اللہ ہوں گی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بھی دعا فرمائی۔ اسی طریقے سے قبرص کی فتح، اس طریقے سے قسطنطنیہ کی فتح، اور بھی مختلف علاقوں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فتوحات ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک شخص نے سوال کیا تھا۔ ایک مشہور قول یہ ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے، یا ائمہ میں سے امام احمد ابن حنبل سے، کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امت میں متفقہ خلیفہ راشد ہیں، جنہوں نے اپنے دور میں اسلام کے عادلانہ نظام کو نافذ کیا تھا، اہل بیت سے محبت کی تھی، اور پھر بہت سارے ایسے کام کیے تھے جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، گویا حضرت عمر کی طرح عدل و انصاف کا چرچا تھا ان کے دور میں۔ فرمایا کہ ان کو وہ افضل ہیں یا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس پر جواب میں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ امیر معاویہ صحابی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں، وہ نیک صالح خلیفہ عادل ضرور ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ صحابیت کا مقام اتنا بلند ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جس گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اس کے پاؤں سے جو مٹی اڑی اور اس گھوڑے کے ناک کے نتنوں میں گئی، فرمایا عمر ابن عبدالعزیز جیسے سینکڑوں نہیں ہزاروں اکٹھے ہو جائیں تو اس گھوڑے کے ناک میں جانے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس گھوڑے پر سوار ہو کر امیر معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جہاد کیا تھا اور کفر کا مقابلہ کیا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، ہادی و مہدی امت ہیں، صاحب علم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ان کے اقتدار کے حوالے سے بھی دعا فرمائی، اور ان کو عدل و انصاف کی نصیحت اور وصیت بھی ارشاد فرمائی۔ اور پھر اس طریقے سے ایک روایت میں آپ کی یہ صفت بیان فرمائی گئی، اجودہم و احلمہم معاویہ، کہ میری امت کے لوگوں میں جواد، سخی، لوگوں کو دینے والا وہ امیر معاویہ ہے، اور احلم سب سے زیادہ حلم، حوصلے والا، تدبر والا وہ امیر معاویہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چرپائی قیمتاً خریدی تھی، اور پھر اس کو اپنے پاس رکھا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ آپ کے بالوں کے نے آپ جب حج کے موقع پر آپ نے اپنے بال صفا کرائے یا عمرۃ القضاء کے موقع پر، تو آپ نے وہ بال اپنے پاس اور اپنے ناخون رکھے ہوئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے آخر میں وصیت فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر مبارک تھی جو اللہ کے محبوب نے انہیں دی تھی، وہ بھی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ فرمایا اس چرپائی پر میری میت رکھنا، یہ اللہ کے نبی کی چرپائی ہے، اس
چادر میں مجھے کفن دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخون مبارک میرے آپ کے آنکھوں پر اور بال میرے ہونٹوں پر رکھ کر اسی حالت میں مجھے کفن دے کر مجھے میرا جنازہ پڑھا جائے اور مجھے لحد میں اتارا جائے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کہیں۔ مسلمانوں کو احتیاط کے ساتھ تمام اصحاب رسول کا احترام کرنا چاہیے، کسی کی ذات میں نازیبا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو یہ جملہ ہے، بعض لوگ یوں کہتے ہیں عام طور پر کہ یہ دعا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے جس پہ اللہ غصے تھا، اس کے لیے رضا نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اظہار رضا ہے کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ ان پر راضی ہو چکا ہے اور پھر وہ اللہ کے فضل پر راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب عطا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، ان اللہ تعالی اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے پوری کائنات میں سے مجھے چنا اور پھر میری صحبت اور سنگت اور دوستی اور میری رفاقت کے لیے میرے یاروں اور میرے صحابہ کو چنا۔ ان کو ہٹا دیا جائے تو دین اسلام کہیں نہیں ملتا۔ میرے محترم دوستو، تمام صحابہ ہم سب مسلمانوں کے آنکھوں کے تارے ہیں، اہل بیت ہمارے دل کا سرور اور نور ہیں، اس لیے نور ایمانی کے کمال کے لیے اصحاب رسول کا احترام، اہل بیت کی تعظیم و توقیر ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔